بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کیا تھا اپنا نیا سبق صادق اور صدیق، تو اس کا ابھی ریمیننگ پارٹ جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہوپفلی آپ نے وہ اسٹڈی کیا ہوگا اگین، اور آپ نے جو میں نے آپ کو دی تھی اسائنمنٹ ٹائپ ایک کہ غزوہ تبوک کے اوپر آپ سرچ کریں اور اس کے بارے میں نالج اکٹھی کریں، تو ہوپ سو آپ نے وہ کیا ہوگا اور آپ نے ڈیٹیل میں اس چیپٹر کے اوپر کافی نالج اکٹھی کی ہوگی۔ تو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے کا شرف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تو گویا ایک دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہے، اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ سفر ہجرت میں غار ثور میں 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تک صحابی کے درجے پر فائز ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، سب سے قریبی ساتھی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جب کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے ہجرت کی۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ آپ حضرت علی کو اپنے بستر پر بٹھا کر اور ہجرت کر گئے، تو اس وقت آپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے 3 دن، اور انہوں نے غار ثور میں آپ کے ساتھ وقت گزارا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں، یعنی 4 نسلیں، ٹھیک ہے، 4 جنریشنز جن کو ہم کہتے ہیں، آپ کی 4 جنریشنز صحابی کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے والدین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، اور آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کے درجے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بیٹی مبارک جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اقدس میں تھی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض قبیلے دین اسلام ہی سے پھر گئے، اور اس کے ساتھ ہی نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مشکلات کا سامنا استقامت کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کا مہینہ تھا، اوبیسلی وہ تو ویسے ہی غم تھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کے جو نزدیکی صحابہ کرام ہیں جن میں آپ کے 3 دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے لیے تو یہ اتنا زیادہ تکلیف دہ وقت تھا کہ جس کا بیان مشکل ہے، لیکن ان حالات میں ظاہر سی بات ہے دین اسلام کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی تھی انہوں نے، تو سب کی متفقہ رائے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، چونکہ وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کے ذہن، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آ کر اور ان کے چھوڑے ہوئے تمام کام جو ہیں تو آپ سر انجام دیں گی، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے اور کسی کو تو یہ سب کچھ کرنا تھا، تو سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں تو ہمارے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو آپ کو بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا پیش ہوا ہے۔ اسی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک پردہ فرمانا اس دنیا سے، تو بہت سارے مسائل تھے جن میں کہ قابل ذکر یہ تھی کہ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
اور بعض قبائل جو ہے منکر اسلامی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور پاک نہیں رہے تو نبوت کا دعویٰ جو ہے تو کسی نے بھی کر دیا، چونکہ وہ منکر اسلام تھے، کفار تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو کہتے تھے کہ ہم دین اسلام پر ہیں، لیکن جیسے ہی آپ پیٹھ پھیرتے تو وہ پھر کہتے کہ نہیں، ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو دل لگی کرتے ہیں، جس کی وعید سورہ بقرہ میں بھی سنائی گئی ہے، اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے مشکلات یہاں پر استقامت مطلب ہمت کے ساتھ، انہوں نے صبر اور ہمت کے ساتھ ان سب کا سامنا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار دینی خدمات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ اگرچہ پورے قرآن پاک پورے کا پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نازل ہو چکا تھا اور لکھا بھی جا چکا تھا، لیکن مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف اجزاء تھے، پورا قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے دور حکومت میں قرآن پاک کو کتابی صورت میں یکجا کر کے اس کی حفاظت یقینی بنائی۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے وقت میں اس کو قرآن پاک کو پورا کا پورا ایک جگہ جمع کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کا نزول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، لیکن چونکہ کچھ صحابہ جو کہ حافظ تھے انہوں نے اس کو حفظ کر لیا تھا، کچھ نے چمڑا اس وقت ہوتا تھا، کاغذ تو چونکہ ہوتے نہیں تھے تو چمڑے کے اوپر انہوں نے لکھ لیا، یعنی جس کو جس طرح سے سہولت ہوئی اس نے اس طرح سے قرآن کی آیات کو محفوظ کیا، اور زیادہ تر صحابہ کرام نے حفظ کی شکل میں، یا جن کے پاس اجزاء تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کچھ، چونکہ خدشہ تھا نا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، تو اس چیز کو بھی خطرہ تھا کہ جب تک اس کو ایک شکل کتاب کی نہیں دی جائے گی تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام جنگوں پر جاتے تھے، جہاد ہوتا تھا، تو جب اگر وہ شہید ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بہت بڑا نقصان آ جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو یکجا کیا تاکہ اس کی حفاظت ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن غریبوں اور ضرورت مندوں کا معمولی سے معمولی کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ مدینہ کی ایک نابینا عورت کے گھر کا سارا کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کر کے آ جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی پسند تھے، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کی پیروی کی کہ آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے پہلے، لیکن آپ نے بالکل بھی تکبر کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ آپ اسی طرح سے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طریقہ رائج تھا، آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، آپ اپنے بھی سارے کام خود کرتے اور اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے کام بھی کر آتے، جہاں جیسے یہاں پر ایک ذکر ہے کہ ایک نابینا عورت، یعنی اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ اپنے کام کاج نہیں کر سکتی تھی، تو آپ اس کے گھر کا سارا کام کراتے تھے بنا بتائے۔ ٹھیک ہے، آپ نہایت سادگی پسند تھے، بلکہ اسے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار آپ کے دور حکومت میں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا غربا اور مساکینوں کے لیے، تو ایک بار ایک آدمی آیا لنگر لینے کے لیے، یعنی اپنے لیے کھانا لینے کے لیے، تو ایک آدمی باہر بیٹھا تھا اس عمارت کے جہاں پر وہ لنگر تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ جب آدمی کھانا لینے آیا تو کھانا دینے والے کو اس نے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں کا کھانا چاہیے، تو اس نے پوچھا کہ تم تو ایک آدمی ہو، دوسرا کھانا کس لیے چاہیے؟ تو اس نے کہا وہ سامنے جو آدمی بیٹھا ہے مجھے اس کے لیے بھی کھانا چاہیے، کیونکہ وہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ تو اس کھانا دینے والے آدمی نے ہنس کر کہا کہ یہ لنگر یہی آدمی تقسیم کر رہا ہے، یہ خلیفہ وقت ہے اور یہ لنگر جو ہے اسی کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو وہ آدمی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ جس کے توسط سے یہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے غربا اور مساکین کے لیے، وہ خود پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو یہ حال تھا ہمارے خلفائے راشدین کا اور ہمارے صحابہ کرام کا۔ اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اسلام جو کہ میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں۔ پھر پوچھا گیا، آج تم میں سے کس نے
کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب جس شخصیت نے ہاں میں دیے وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جس شخصیت نے ایک دن میں اتنی نیکیاں کی ہیں وہ یقیناً جنت کا حقدار ہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں ان کے پہلو میں دفنایا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 62 برس تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت مثال تھی ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ دین اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات پیش کی ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی سچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی وجہ سے ان کو صدیق کا خطاب ملا، ٹھیک ہے، ان کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ تمام خلفائے راشدین کو کوئی نہ کوئی لقب عطا ہوئے، تمام صحابہ کرام کو، اور آپ کا لقب جو تھا وہ صدیق تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر، امید ہے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ یہ بہت خوبصورت چیپٹر تھا اور یہ ہمارے لیے زندہ مثالیں ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ یہ ہمارے خوبصورت دین کا حصہ ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کریں، اور دین اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اگر ہم اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔